نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. آج کی مثال اللہ پاک نے ان لوگوں کی بیان فرمائی جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، جنوں کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں، قبروں کو پکارتے ہیں. اللہ پاک نے ان کی مثال اس طرح بیان کی، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، عباد امثالکم، وہ تو تمہارے طرح بندے ہیں، جس طرح تم بندے ہو اس طرح بھی اللہ کے بندے، اللہ کے مخلوق تم بھی ہو، بھی ہے برابر ہو. تم کو خدا کس طرح بناتے ہیں؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. تم ان کو پکارو تمہیں جواب نہیں ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کا جواب سن کے بتاؤ کیا جواب. فرمایا الہم ارجل یمشون بها، ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں. الہم ارجل یمشون بها ام لہم ایدی یبطشون بها، ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بها، ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بها، ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. تم ان شرکاء کو پکارو اور پھر انتظار کرو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. تو مثال ان لوگوں کی جو کہ بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، جس طرح ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، مسلمانوں میں بھی بے شمار ایسے ہیں جو کہ بزرگوں کو پکارتے ہیں یا قبروں کو پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں. یہ تو وہ ہے جو فرشتوں یا جنات یا قبر والوں کو پکارتے ہیں. ان کی بھی آنکھیں ہیں، تمہاری بھی ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، تمہارے بھی ہاتھ ہیں. لیکن جو بالکل بت ہیں ان کے تو آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو بالکل آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کو تراشا ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھیں بنائی. آنکھیں کس نے بنائی؟ ہم نے، اللہ نے نہیں بنائی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مشکل کشائی کرے، حالانکہ ان کی وہ آنکھیں جاری ہیں. فرمائے اے انسان تم تو ان سے پھر بھی بہتر ہے، تیرے اپنے ہاتھ ہیں، تو ان سے پکڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، ان کو کیسے پکارتے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو کہ اللہ کو چھوڑ کے اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا ان کو پکارتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے اس کا دماغ پھر کام نہیں کرتا، وہ پھر پتھروں کو پکار کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں گئے، بت کدے میں تو یہ بت پڑے ہوئے تھے، بہت سارے سامنے مٹھائیاں پڑی ہوئی، سب پڑے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاؤ، ہمیں کیوں نہیں کھاتے؟ ماں نے کہا تھا کیوں نہیں کھاتے، کھاؤ. یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان میں لوگ جا کے مٹھائی یا کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، یا کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے ہیں. بھائی کیوں لے کر جاتے ہیں؟ یہ تو زندوں کی چیزیں ہیں، مردوں کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ اٹھائی ہوئی تھی اپنا ڈشوں میں سامان اٹھایا اور اپنے ساتھ لے جاتے. اب یہ
کیسے مسلمان ہیں؟ کوئی اتنا نہیں پتا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ آڈر کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھاؤ نام جب ابراہیم علیہ السلام نے کھلاڑی اٹھائی، سب کو تہس تہس کر ایک بڑے کو چھوڑ دیا، بڑا بڑا اس کھلاڑی یہاں رکھ دی، اور یہ لوگ سارے گئے ہوئے تھے میلے پہ، ماننے والے کہاں گئے ہوئے تھے؟ عید منانے گئے۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا سارے ٹوٹے ہوئے، یا اللہ یہ کس نے کیا؟ کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کا ذکر کرتا تھا۔ تو ان کو بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ آپ نے توڑے؟ آپ نے بولا کلاڑی تو اس کو بڑے کے کندھے پہ پڑی ہے، تمہارا خدا ہے، اس سے پوچھو، اس خدا سے پوچھو کس نے توڑے؟ وہ سارے نیچے نیچے دیکھنے لگے، یہ تو نہیں بولتے، اب ہم کیا جواب دیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے اوپر افسوس ہے، تم پر اف ہے کہ تم ان کو پکارتے ہوئے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دو صحابہ تھے، ایک معاذ ابن عمر اور ایک معاذ ابن جبل، معاذ ابن عمر ابن جموح اور معاذ ابن جبل۔ یہ دو صحابی رات کو جاتے تھے اور یہ کافروں کے جو بت پڑے ہوتے تھے ان کو توڑ کے آتے تھے، اور اگر لکڑی کے ہوتے تو لکڑی کو توڑ کے وہ کسی بیوہ کو لکڑی دے آتے تھے کہ چلاؤ کام چلاؤ اپنا۔ تو وہ ایک جو صحابی ہے حضرت معاذ ابن عامر ابن جموح، ان کے والد کا بھی ایک بت تھا، وہی بت پرست، تو یہ جا کے رات کو اس پہ گلشن پھینکا، وہ سب پھر آتا اس کو دھوتا، خوشبو وغیرہ لگاتا، یہ کل پھر جا کے اس کو کھانا کھلاتے، وہ تھا ان کا خدا۔ تو جو انہوں نے کافی دفعہ اس طرح کیا لیکن وہ باز وہ پھر اس کو صاف کر کے آتا۔ تو ایک دن انہوں نے وہاں گلی میں کوئی کتے کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اس بت کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور کہیں گلی میں پھینکا ہے۔ اب جب صبح آیا تو اس کا خدا ہے، اس نے تلاش کیا تو ایک گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی کہ خدا اپنے آپ کو اتنا بھی نہ بچا سکے، خدا تو میں اس کو دھوتا ہوں، اس کی صفائی کرتا ہوں، آج تو یہ بالکل کتے کے بچے کے ساتھ بندھا ہوا پڑا ہے۔ تو پھر اس نے توبہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسلمان ہوا۔ تو بت پرستی، قبر پرستی، جنات پرستی، فرشتوں پرستی سب غیر اللہ، جس کو ہم نے پوجنا ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جس کو پکارنا ہے، وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا، سب اللہ کی مخلوق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور عبادت میں پکارنا بھی آتا ہے، یا اللہ، یہ پکارنا ہے، اللہم ربنا، قرآن کہتا ہے اللہم یا ربنا، اردو اور اس میں ہم کہتے ہیں اے اللہ، تو یہ اس کو کہتے ہیں پکارنا۔ تو یہ اللہ کے سوا کسی اور کو آپ نہیں پکار سکتے، کیونکہ ہم جو پکارتے ہیں تو صرف اللہ سنتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ حاضر ناظر ہے، وہ سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر حسبی، اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو حاضر ناظر سمجھیں گے تو گویا اللہ کی صفت ہم نے اٹھا کے ان کو دی، چاہے پیغمبر ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، سنتا کون ہے جی؟ اللہ۔ اور پکار کو پورا بھی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے، باقی تو سب مخلوق ہے، مجبور ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ لا تسمعوا دعاء، یہ تم جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، چلو اگر سن بھی لے تو مستجاب لَهُمْ۔ کبھی ہم جاتے ہیں نا قبرستان میں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کرتے ہیں،
سلام تو سامنے جواب تو نہیں دے سکتے، چلے گئے. اگر بزرگ ہیں تو وہ بھی چلے گئے، آپ لوگ ہیں تو وہ بھی چلے گئے. اب وہ ہماری باتیں نہیں سن سکتے ہیں، نہ وہ دنیا میں دوبارہ آ سکتے ہیں. ہمیں یہ حکم ہے کہ تم جب جاؤ تو ان کو دو سلام کے معنی دعا کرو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیں جواب دے. ہاں ہمیں یہ حکم ہے کہ تمہیں تو روزانہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں نماز، رکوع، سجدہ، خانہ کعبے کا طواف، زکوٰۃ، یہ سب عبادت ہے. اور مدد کیا ہے؟ یا اللہ تو ہماری پریشانی دور کر دے، ہماری مدد کر دے، ہمیں مال دے دے، ہمیں اولاد دے دے، ہمیں عزت دے دے. یہ سب کس سے مانگنا ہے؟ ایاک نستعین. یہ اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مدد. اگر مسلمان ہیں کہ نماز میں یہ پڑھتے ہیں، گلی سے باہر نکلتے ہیں تو جہاں بھی سب جھنڈی دیکھ کے اس کے زبان بابا یا کمال تے پتر دے گی رہتا تھا، اس کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس سے مانگتے ہیں. بزرگان دین کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن وہ بزرگ کس طرح بنے؟ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی، ورنہ کہ بزرگ بن گئے. ہم کہتے ہیں یہ خدا بن گئے. عقیدہ ٹھیک کریں. جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. عقیدہ کیا ہے؟ عبادت کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. تو اس آیت میں مثال دی گئی کہ میں ان کے تو نہ ہاتھ ہیں، نہ کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، تمہاری تو پھر بھی ہے، تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے موحد نبی تھے. انہوں نے بھی پورے قرآن میں ان کی واقعات ذکر ہے. یہاں اللہ پاک نے مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں. پورا قرآن توحید سے بھرا. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک مانے. ہر حال میں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل اور صبر کی توفیق